اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حج کے ایام الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں، اور ہم سب کو بھی جو نہیں جا سکے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ سعادت نصیب فرمائیں، آمین الہی آمین۔ تو ان دنوں میں میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے مبارک سفر کے بارے میں بتاؤں۔ وہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے تھے، بہت سارے جذبات، احساسات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سارے معجزات بھی رونما ہوئے تھے، اور کسی کی پیدائش ہوئی تھی، کوئی اس سفر میں جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسا تھا، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس سفر سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں ایک ہی ویڈیو میں اس کو بناؤں گی تو وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ سفر مبارک ہے نا، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ کے حج کے متعلق بتائیں کہ آپ کا حج کیسا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد 9 سال تک قیام کیا، اور 10ویں سال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کی آیات نازل کی، تو آپ نے عام اعلان کروا دیا کہ اس سال مسلمان فریضہ حج ادا کریں گے۔ بس اس اعلان کا سننا تھا کہ دور و نزدیک سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرے، کیونکہ بے شک یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ تو جو مدینے میں تھے وہ تو سب کے سب لوگ تیار ہو گئے، لیکن جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ بھی سارے مدینے میں جمع ہو گئے۔ 25 ذی القعدہ کو کہتے ہیں کہ 25 ذی القعدہ، اور بعض میں 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن کو آپ نے اپنا جو قافلہ ہے اس کو تیار کیا، اور آپ جو ہے وہ مسجد غمامہ سے نماز ظہر کے بعد حج کے لیے روانہ ہوئے، جس میں 1 لاکھ صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے، اور آپ کی 9 ازواج جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ تھیں، وہ سب بھی آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئیں، اور آپ کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بچے وہ سب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سب بیویاں جو ہیں وہ اونٹوں پر کجاوے جو ہیں ان کے اوپر اندر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس جگہ پر قیام کیا تھا وہ مسجد المیقات کی جگہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے، جس کو آج کل جو ہے وہ آبیار علی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر زوال آفتاب ہو چکا تھا، تو آپ نے یہیں پر جو ہے وہ رات بسر کی۔ صبح آپ نے غسل کیا، پھر وہاں سے چل کر اس مسجد میں آئے جو مسجد شجرہ کہلاتی ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا، اور اونچی آواز سے سب نے جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی، اور قربانی کے جانوروں کو لے کر آگے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روایات کے مطابق جو ہے وہ 66 اونٹ تھے، اور زیادہ روایات ہیں کہ 100 اونٹ آپ کے ساتھ قربانی کے لیے تھے، جن کو آپ لے کر ساتھ چلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اسی مقام پر جو ہے وہ حج کے لیے نشانیاں لگائیں، یعنی ان کو کلاوے پہنائیں۔ اس کا باقاعدہ قرآن میں بھی حکم ہے، اور اس کی حرمت یہ تھی کہ قافلے سے اگر کوئی جانور کہیں نکل جاتا تو اس کی نشانی سے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ جانور اللہ کے گھر کے لیے ہے۔
اسے انجان سمجھ کر ذبح کر کے کھا نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا وہ جانور اگر کہیں سے کچھ کھا پی لیتا، یعنی کسی کے کھیت وغیرہ سے کھا لیتا یا کسی کنویں سے پانی پی لیتا تو اس کے لیے اجازت ہوتی اور اس بات پر لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے سب اونٹوں کو ہار وغیرہ پہنائے، جیسے کہ آج کل بھی لوگ پہناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تو وہ یہ اسی کی وہ ایک سنت ادا کرتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا تو وہاں پر حضرت اسما بنت امیس کے گھر بیٹا پیدا ہوا جن کا نام محمد بن ابی بکر رکھا گیا۔ اسما بنت امیس حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی۔ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی یعنی ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ وہی بی بی ہیں جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے آخری وقت میں آپ کے پاس تھیں، اور پھر بعد میں ان کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے ہوا تھا، اور انہی محمد بن ابی بکر کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا اور انہوں نے ہی اس کو پالا، اور پھر یہ آخری وقت تک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں ہی ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے جو کہ اس سفر میں پیدا ہوئے تھے، حج کے سفر میں۔ پھر راستے میں ایک جگہ روحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور فرمایا کہ یہاں پر 70 انبیاء نے حج کے سفر میں قیام کیا ہے۔ وہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے، اور آج کل یہاں پر 3-4 مساجد جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ کون سی مسجد میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ کہیں پہ بھی ان مساجد میں سے کہیں پہ بھی آپ اس نیت سے نماز پڑھیں کہ شاید اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اور جو یہاں پر کنواں ہے، بعض روایات کے مطابق اس کا پانی بہت کھارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا جس سے کہ اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہاں سے لوگ پانی پینے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اور یہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ نے الغزالہ میں قیام کیا۔ آج کل اس جگہ کا نام المسجد ہے۔ یہاں پر پہلے مسجد بھی تعمیر تھی، لیکن آج کل اس کے آثار تو نہیں ہیں، بس ایک نشان سا ہے۔ یہاں پر ایک معجزہ ہوا تھا، یہ جو بھی آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی مسجد کا ایک نشان ہے، بس وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی مسجد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ایک معجزہ ہوا تھا کہ یہاں پر ایک ہرن جو ہے وہ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ اس نے شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کسی نے اس کے بچے کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے بچے کو کسی نے پکڑ لیا تھا، تو اس نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی اپنی زبان میں۔ ظاہر ہے جانوروں کی زبانیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا، لیکن رسول اللہ نے آپ جو ہے اس کے سر پر ہم پیار سے ہاتھ پھیرا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے جو ہے ان کو بتایا۔ پھر جس کے پاس وہ بچہ تھا اس کو آپ نے کہا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، تو وہ ہرن بہت ہی یعنی شکریہ کرتے ہوئے وہ خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ بھی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے سفر کے دوران میں پیش آیا تھا۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا جہاں پر ایک بہت ہی گھنے درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا تھا۔ یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی درخت ہے، لیکن یہ بہت یعنی بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اور کچھ زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ اس طرح کا ہو گیا ہے، لیکن یہ اب بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب موسم بہار آتا ہے۔ تو اس درخت کے نیچے آپ نے نماز ادا کی، پھر یہاں سے آپ نے آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ بہت ہی سہانا تھا کہ رسول اللہ
احرام زیب تن کیے ہمارے ساتھ تھے، اور ہم سب اپنے کریم آقا کے ارد گرد پروانوں کی طرح سب احرام پہنے ہوئے تھے، اور ایک جوش اور ولولہ ہمارے اندر تھا کہ یہ سب ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی۔ یعنی اس سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد جیسی عظیم عبادتوں سے ہم واقف تھے، لیکن حج کی عظیم عبادت پہلی دفعہ اپنے کریم آقا کے ساتھ بجا لا رہے تھے۔ بے شک یعنی زمانہ رشک کرتا ہے وہ 10 ہجری کے منظر پر، بنائے حج نبی کے سنگ چلا جب لاکھ کا لشکر۔ لیکن مجھے بات کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں آنکھیں بند کروں تو وہی دور ہے، وہی سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے آگے کا سفر نامہ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلد سے جلد حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین۔